میں 15 سال گرو جی کے ساتھ انہوں نے میرے کو اپنے پاس رکھا ہے. 12 سال جس میں دن رات کا سمے تھا. اتنا میں نے کلیان ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ اگر ہم گرو جی کی صرف ہم کرتے رہیں کہ کتنا کلیان کرنا ہوگا تو یہ ٹائم ختم نہیں ہوگا. 20 گھنٹے گرو جی دنیا کو ڈیل کرتے رہے ہیں تو 24 گھنٹے مان لو جتنے سال کلیان کرتے رہے, اگر سب لوگ بولنا چاہیں تو اتنے سال لگتے ہیں. لیکن اپنا ایکسپیرئنس لوگ بتا رہے ہیں, آپ انہیں سے جان سکتے ہیں کہ کتنا کلیان کیا. ایک لائن آتی ہے, بن بولیا جو سب کچھ جانتا تس آگے پیچھے ارداس. یہ میں نے 15 سال میں اور باقی کے بھی آگے جو 8 سال رہے ہیں آتا رہا ہوں, بہت کچھ دیکھا ہے کہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اس انسان کو جو پہلی بار بھی آتا تھا. ایک بار نہیں ہزاروں لاکھوں بار میں نے سنا ہے کہتے کوئی نہیں بیٹھ جا, میرے کو پتا ہے تو کس لیے آیا. میرے سے جو پہلے گرو جی سے جب میرے درشن کیے ہیں تو انہوں نے بھی ایک سنکیت ہمارے کو دیا تھا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. جس میں جب میں پہلی بار گیا کسی کے گھر میں تو جاتے ہی ماتھا ٹیکا, ہم بیٹھ گئے تو میری وائف کو بولے کہ 2 دن ہوئے مائکے سے ہو کے کیا, تو ایگزیکٹ 2 دن ہوئے. انہوں نے بولا کہ 5 سوٹ لے کے آئی ہیں, 3 پلین ہیں, 2 پرنٹ ہیں. انہیں یاد کر کے اس نے بتایا کہ جی ہاں. پھر بولے کہ ابھی تو میرے پاس آئی ہے جب تو واپس ایک چھوٹا سا پرس رکھ کے پھر میرے پاس آئی. بالکل ایسا ہی ہوا تھا. اس نے بولا کہ میرے پاس کیا کرنا ہے, چھوٹا سا پرس ہاتھ میں ہے, اس کو رکھ دیتی ہوں. میں نے کہا رکھ دو. وہ بولے کہ جا کے گن لینا 382 روپئے ہیں اس میں. بڑی حیرانی ہوئی سن کے. تب میرے کو بولے تیری آنکھوں کو کیا ہوا؟ تو میں نے جو میرے کو پتا تھا ڈاکٹر بولتے تھے میں نے وہ بول دیا کہ انفلمیشن بہت ہے, پیپل پین پوائنٹڈ ہو چکے ہیں, پڑھتے سب انجیکشن آنکھوں میں لگنے بہت زیادہ لگے ہیں, قریب 11-12 سال انجیکشن آنکھوں میں لگتے رہے تو پردے وغیرہ سب خراب ہو رکھتے ہیں, اب دکھائی نہیں دیتا ہے. تو پھر انہوں نے میرا ٹریٹمنٹ کیا وہیں پہ, کہتے کہ لیٹ جا. تو میں لیٹ گیا تو انہوں نے گلاس منگوایا, چمچ منگوایا اور میری آنکھوں میں ڈالتے رہے, چمچ سے آئی بال کو پریس کرتے رہے. اس کے بعد بولا کہ ماچس لے کے آؤ. میں تھوڑا سا سوچ میں پڑ گیا یہ ماچس سے کیا کریں گے, تو ماچس فٹافٹ آ گئی تو جلا کے میری آنکھوں کو ہیٹ دینے لگ گئے. پھر انہوں نے بولا کہ سوئی لے کے آؤ. جب سوئی بولا تو میرے من میں گھبراہٹ آ گئی کہ ڈاکٹر بولتے تھے انفلمیشن اتنی زیادہ ہے آپ کے, اگر آنکھ سے کوئی کچرا بھی آنکھ میں آ جائے تو مرنا نہیں ہے, بس بن جائے گی. اس کا بہت آپ نے ہی دھیان رکھنا ہے, اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا. وہ بات میرے دماغ میں آئی تو میں نے بولا سوئی سے چھیڑ چھاڑ کر دی تو بڑا مشکل ہو جائے گی. تو میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن پتا نہیں کیا پریشر تھا گرو جی کا, میرے سے اٹھا ہی نہیں گیا. اتنے میں سوئی بھی آ گئی. انہوں نے سوئی کو میری آنکھ میں مارنا شروع کر دیا. اس کے بعد پھر اپنی 10 انگلیوں میں سوئی مار کے اپنا بلڈ نکال کے آپس میں مکس کر کے میری آنکھوں میں ڈال دیا. تو بولے جی کہ تیرا کلیان کر دیتا. میں بیٹھ گیا, من میں بڑا پچھتاوا میرے کہ میں کہاں یہ کیا کروا لیا ہے پتہ نہیں. آنکھ میری ایسے میرے کو فیل ہونے لگی کہ سوج کے بہت موٹی ہو گئی. لیکن 10-15 منٹ بعد جب میری آنکھ کھلی تو جتنے لوگ وہاں ڈرائنگ روم میں کسی کے بیٹھے تھے وہ سارے میرے کو دھندلے نظر آنے شروع ہو گئے. پہلے تو میرے کو کچھ معلوم نہیں تھا, جب میں آیا تھا کوئی کہاں بیٹھا, یہاں تک کہ گرو جی کے درشن بھی نہیں ہو رہے تھے. تو ایک رات میں میرا جو ابھی ویژن ہے وہ ایک رات میں میرا ویژن کلیئر ہو گیا. یہ ان کی کرپا ہے, یہ ان کا ایک ٹریٹمنٹ کرنے کا ایک طریقہ الگ سے ہے.
تو میں نے بولا کہ بن بولے تو سب کچھ جانتا جس آگے پیچھے ارداس، یہ اب ہم کو یہ ارداس میں بہت طاقت ہے. جس کو کیا پرابلم ہے یہ تو چلتی رہے گی زندگی میں، کیونکہ ہم جو گرو مہاراج بولتے ہیں وہ اس پہ دھیان تو کرتے نہیں، اپنی چال پہ چلتے رہتے ہیں، نہ کوئی پرابلم تو چلتی رہے گی. چلو یہ ہمارا ایک سبھاؤ بن چکا ہے. لیکن جس چیز کو جو بھی پرابلم ہے تو گرو جی کے آگے ارداس ایک بہت بڑا سادھن ہے، جو ارداس کرنے سے گرو جی بہت جلدی سنتے ہیں. پھر وہی بات اور آتا ہوں، بن بولے جو سب کچھ جانتا جس آگے پیچھے ارداس. ایک بار میں گرو جی کے پاس جب میں چھٹی لے کے چلا گیا تو اس کے بعد گرو جی کے پاس امپائر اسٹیٹ میں بیٹھا ہوں. جب لنگر ہو گیا تو میرے کو گرو جی نے بولا آج تیرا نا کلیان کر دیتا. بڑے جیسے بولتے ہیں ٹھوک کے بولا میرے کو ایسے. میری کوئی اس دن کوئی دماغ نہیں تھی، لیکن میں نے بولا کہ اچھا کرپا گرو جی آپ تو سب جانتے ہو، بنا بولے ہی بنا جانے ہمیں کو کچھ پتا بھی نہیں چلتا کئی بار آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن آپ سب جانتے ہو تو کر دیا کلیان گرو جی، آپ کی بڑی مہربانی ہے. تو میرے کو چھٹی ملی تو میں جب باہر جوتا پہن لے کے جا رہا ہوں تو جب میں آتا تھا تو میں موبائل فون سے اپنا گھر کو کر دیتا تھا کہ میں فری ہو گیا ہوں تو میں کل صبح واپس آ جاؤں گا. تو وہاں کھڑے ہو کے میں نے فون کیا کہ چھٹی مل گئی ہے تو میں واپس کل آؤں گا. تو انہوں نے میرے کو بتایا، میرے کو بیٹھے کو تو پتا نہیں تھا، لیکن گھر والوں نے میرے کو بتایا کہ گرو جی نے آج کیا کلیان کیا. انہوں نے بولا کہ میری گرینڈ ڈاٹر اس ٹائم کوئی 2.5 سال کے آس پاس ہوگی، وہ جھولا جھول رہی ہے. ہمارا جہاں ریزیڈینس ہے اس کے اوپر ہمارا ایک گلاس ڈیزائننگ کا کام ہے وہ کرتے ہیں. وہاں گلاس کی شیٹیں پڑی ہوئی تھی، کافی 6-7 ایک طرف پڑی گئی ایسے. بہت زور سے آندھی آئی، اتنی زور سے آندھی آئی کہ وہ جو جتنی گلاس کی شیٹیں تھی وہ ہوا بھر گئی اس میں، تو اوپر کو اڑی اور جہاں جھولا جھول رہی تھی وہ گھر کے سینٹر میں ایک کھلا ہوا اسپیس ہے، تو جیسے اڑی تو ویسے وہاں جہاں جھولا چل رہا تھا وہاں آ کے اتنی زور سے گئی کہ گھر والے سب ڈر گئے کہ یہ جیسے بم پھٹا ہوتا ہے، یہ کیا ہوا. اب ہمارے گھر کے سامنے کی ایک لڑکی، وہ بھی کوئی 7-8 سال کی ہوگی، وہ اکٹھے اس کو جھولا جلا رہے ہیں، چل رہے ہیں. وہ جیسے وہ شیٹ اڑ کے آئی تو اس لڑکی نے جھولے کو اتنی زور سے پکڑ کے ایک طرف کو کھینچ لیا تو وہ شیشے کی شیٹ جو تھی وہ ساری کی ساری نیچے آ کر اس جگہ پہ گر گئی. اور تب تک پکڑے رکھا جب تک گھر والے آواز سن کے باہر نہیں آئے تو اس کو پکڑ کے رکھا ہوا. تو جب دیکھا تو راستے میں چلنا ہی مشکل تھا، کہاں کی کہاں وہاں بکھرا پڑا تھا. لڑکے میرے ہمت کر کے اس کے اوپر سے نکل کے گئے اور جاتے اس کو پکڑا اور جھولے سے اتارا. تھوڑی دیر بعد انہوں نے پوچھا اس لڑکی کو جو سامنے گھر کی رہتی تھی، اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کیسے اس کو کھینچ کے پہنچایا؟ کہتے ہیں میرے کو تو پتا نہیں ہے، میں نے یہ سب جانتا. تو وہاں میں بیٹھا تھا تو گرو جی نے بولا تھا میرے کو کہ آج کرا نا کلیان کر دیتا، ایسے میں بولا انہوں نے. تو میں سن کے ایک دم سے بڑا حیران ہوا، میں ترنت پھر واپس آ گیا. میں کہا گرو جی ماتھا ٹیکا، میں کہا گرو جی آپ نے تو بتایا نہیں، گھر والوں نے میرے کو بتا دیا کہ کیا کلیان کیا ہے. کہتے دیکھا، کہتے وہ لڑکی کے اوپر آ کے گرتے شیشے تو کیا حال ہوتا ہے. یہ جو کلیان ہے، کلیان تو ہوتے ہیں لیکن اس کی ایک طریقہ جو سمجھ میں آتا ہے، بن بولے جو سب کچھ جانتا تھے آگے پیچھے ارداس. کئی بار پتا ہونے کے باوجود پھر بھی وہ انسان کو کہتے ہیں کہ یاچک جب تک ڈیمانڈ نہیں کرتا ہے، بچہ ماں کو بولتا نہیں ہے میرے کو بھوک لگی ہے، تو وہ بھی کئی بار ڈیلے کرتی ہے دودھ دینے کے. تو انہوں نے یہ بھی پرمپرا ساتھ میں رکھی ہے کہ بولنا بھی پڑے گا. تو ارداس ایک بہت بڑا سادھن ہے.
اور یہ بہت اچھا ہے، جس کو ضرورت ہے وہ آج بھی ارداس کرو، ہمارے بالکل آس پاس میں ہی ہمیشہ رہتے ہیں، یہ یاد کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ پچھلی بار بھی میں نے بولا تھا کہ فوکس جو ہے وہ گروجی ہونا چاہیے، جہاں بھی ہم جاتے ہیں، چاہے اس ستسنگ میں آئیں چاہے مندر میں جائیں، ایک فوکس جو ہے گروجی پہ ہونا چاہیے، دائیں بائیں نہیں ہونا چاہیے۔ کئی بار سنگت میرے سے سوال کرتی رہتی ہے ایسا ہے یہ ایسا ہے ویسا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو یہ دائیں بائیں کیوں دکھتا ہے، آپ سیدھا ہمیشہ گرو جی کے نظر رکھو، آپ کو تو گرو جی دکھائی دینے چاہیے، ہمارا ریلیشن تو گرو جی سے ہے، ادھر ادھر کا تو ہمارا ریلیشن نہیں ہے۔ لیکن آپ ہی سب لوگ جتنا گرو جی کو جوڑنے کا ٹائم دیں گے تو گرو جی کے ساتھ سوال جو اپنے آپ چلتے ہیں۔ بس آخر میں ایک ستسنگ آپ کو ایک اور سنا کے، مندر کی جب ایک استھاپنا چل رہی تھی، جب ہی ہم نے وہاں ایک ڈسائڈ کیا کہ شیو جی کی مورتی جو ہے وہ باہر ایک جو استھاپنا کریں گے، باہر جو آپ لوگ جاتے ہو پتھر کی ایک مورتی لگا ہوا ہے پٹیسٹل کے اوپر، جو جہاں پہ فوارے وغیرہ چلتے ہیں، یہ اپنے مورتی جے پور سے ارینج کر کے جب لائے تو گرو جی سے حکم کیا کہ جی ایسا ایسا کر کے مورتی ہم نے وہاں ایک لگانا ہے، یہ پورے مندر کے ڈیزائن میں پلان کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے میرے کو ایک دن دے دیا اور ٹائم دے دیا، 12 بجے پورے ایگزیکٹ آپ وہاں پہ مورتی استھاپنا کر دیں۔ مورتی آ گئی، وہ کرین نہیں مل رہی ہمارے کو، یہ بڑی دقت آئی۔ جب وہ ٹائم 12 بجنے کا چاہتا تھی، وہ ہمارے کو کرین نہ ملا تو ہم بڑے مایوس ہو کے، تو میں فون کرنے کے لیے جا رہا ہوں گرو جی کو کہ کرین نہ ملنے کے کارن تھوڑا سا اڑچن آ گئی ہے، آپ گرو جی ہمارے کو معاف کرنا، اگلا دن ڈسائڈ کرنا یا جو بھی آپ بولیں گے۔ اتنے میں ایک کرین اپنے آپ آئی ہے تو فٹافٹ ہم نے اس کو اندر لے کے آئے تو مورتی استھاپنا کر دی۔ جو 12 بجے کا ٹائم تھا وہ اس ٹائم پہ ہم نے استھاپنا کر دی۔ جیسے مورتی کو وہاں رکھا گیا تو مورتی کا کلر ایک دم سے پنک ہونے لگ گیا، کم سے کم وہاں 150-200 لوگ تھے، تو وہ مورتی کا کلر پنک ہونا شروع ہو گیا، تو سب لوگ دیکھ کے ایک دم سے حیران ہو رہے کہ یہ مورتی کا کلر پنک کیسے ہو گیا۔ رات کو گرو جی سے فون سے ملاقات روز ہوتی تھی میری، تو میں نے جیسے ہی مورتی کا ذکر کیا تو بولا کہ ہاں میں نے اپنا نور جو ہے وہ اس مورتی میں ڈال دیا۔ تو واقعی نظر تو آ رہا تھا جو کلر چینج ہو رہا ہے، جو پنک ہو رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ہے اس میں۔ یہ سب ان کی کرپا ہے، ان کی مایا ہے۔ آپ لوگ جیسے بھی چاہیں، جیسے بھی اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، گرو جی کو یاد رکھیں، بس آپ کو سب کچھ ملتا جائے گا۔